جو ختم کرنا ہے بدعت رضا رضا بولو۔ وعلیکم السلام۔ اعجاز پٹھان نے ممبئی سے پوچھا کہ ہمارے گاؤں میں میت کے پیر قبلہ طرف کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ درست ہے، میت کے پیر قبلے کی طرف کیے جائیں۔ وہ اس لیے کہ میت کا سر اونچا کیا جائے، تکیہ وغیرہ رکھ کے، تاکہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو۔ تو میت کو اس طرح لٹانا کہ پیر قبلے کی طرف ہوں جائز ہے۔ زہیب شیخ نے سوال پوچھا ہے کہ لائزول جو فلور کلینر ہے اس میں الکوہل ہوتا ہے، کیا اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر مارکیٹ میں وداؤٹ الکوہل والا فلور کلینر نہیں ملا تو کیا کریں؟ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب تک اس کا اثر باقی ہے اس پر نماز نہ پڑھیں۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد اشرفی فرام ملیشیا، انہوں نے سوال پوچھا کسی عورت کا بچہ 3 مہینے کے بعد پیٹ میں ختم ہو جاتا ہے تو کیا وہ نماز روزہ 21 دن کے بعد پڑھیں گی؟ جی نہیں، جیسے ہی وہ پاک ہو جائے نفاس سے نماز پڑھیں گی۔ 21 دن کی کوئی قید نہیں ہے، خواہ 1 دن میں پاک ہو یا 21 دن میں یا 40 دن میں۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد احمد صدیقی فرام شبیر احمد صدیقی فرام پٹنہ سے، انہوں نے سوال پوچھا کیا نماز کی ہر رکعت میں کی سورہ میں بسم اللہ کرنا ضروری ہے درود شریف سے پہلے، دعا سے پہلے؟ جی نہیں، نماز کی ہر رکعت میں جب سورہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ ہو یا ما بعد الفاتحہ ہو، تو بسم اللہ پڑھیں گے، درود شریف سے پہلے اور اتحیات سے پہلے نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ندیم رضا خان اکولا سے انہوں نے پوچھا ہے کسی عالم دین کے قدموں کو بوسہ دینا کیسا ہے؟ علماء کرام، سادات کرام، پیران طریقت اور والدین کے قدموں کو بوسہ دینا یا ہاتھوں کو چومنا بالکل جائز ہے، اچھا عمل ہے، اور یہ متواتر ہے، بزرگان دین سلف صالحین میں اس کا معمول رہا ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد سبحان اللہ رضا خان ایٹا سے، انہوں نے پوچھا کہ عورت اعتکاف پر بیٹھ سکتی ہے؟ کیسے اور کہاں بیٹھنا چاہیے؟ عورت اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن اپنے گھر میں کرے، اور اپنے گھر میں اس جگہ پر کرے جو اس نے نماز کے لیے خاص کر رکھی ہو، جس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ مسجد بیت یعنی وہ جگہ جو عورت نے اپنے گھر میں ایک جگہ خاص کر لی ہو۔ ہر عورت کو چاہیے کہ اگر اس کا مکان کشادہ ہو، بڑا ہو، تو ایک جگہ نماز کے لیے خاص کر لی، پھر رمضان کریم کا اعتکاف بھی وہیں کرے۔ السلام۔ اون صدیقی نے ممبئی سے پوچھا جبریل علیہ السلام بارگاہ رسول میں اپنا اور اللہ پاک کا سلام پیش کرتے تھے تو آقا سلام کا جواب کیا دیتے تھے؟ تو ہر سلام اس طرح سلام کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ جس کا جواب بھی ہو، سمجھ میں آئی؟ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا سلام علی ابراہیم، اور ابراہیم پر سلام ہو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے۔ تو سلام کے معنی ہوتے ہیں سلامتی کے۔ جب حضرت جبریل سلام کرتے تھے تو رسول اللہ علیہ السلام یا جبرائیل فرماتے تھے کہ جبرائیل تو بھی سلامت رہے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام مخلوق ہیں، حادث ہیں، فانی ہیں، بنائے گئے ہیں، پہلے نہ تھے، بعد میں ہیں، فنا بھی ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی لازوال ہے، ابدی ہے، حی ہے، قیوم ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جہت سے، سمت سے، طرف سے، اونچ سے، نیچ سے، تبدل سے، تحیر سے، حلول سے، اتحاد سے، کمی بیشی سے، جملہ نقائص سے، عیوب سے، حوادث سے پاک و صاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے رسول پر سلام بھیجے، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجتے ہیں۔ اب پلٹ کر اللہ تعالیٰ کو حضور سلام تو بھیجیں گے نہیں، کیونکہ اللہ کو سلامت رکھنے والا کون ہے؟ وہ تو آپ ہے، خود سے ہے، اسے کسی نے بنایا نہیں، اس کے چاہنے سے سب سلامت رہتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سلام کے جواب میں کوئی جواب ارشاد نہیں فرماتے تھے، بلکہ اس سلام کو قبول کر لیتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر سلام بھیجا ہے، اور بدلے میں تحیت کرتے تھے، یعنی اللہ کی عبادت، اللہ کی تعظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکریم، اس کے لیے بڑائی کے الفاظ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ ہر طرح کی پاکیزگی، ہر طرح کی تعریفیں اور ہر طرح کی بڑائیاں، ہر طرح کی بلندیاں اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا تھا تو بدلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام نہیں بھیجتے تھے۔ علیکم السلام۔ غلام عبد القادر راول کیلا اڑیسہ سے، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ہمارے یہاں آریہ سماجی لوگ معصوم مسلمانوں کو پریشان کرتے، حضور ان کے رد میں کوئی آپ کی کتاب یا کوئی نصیحت؟ آریہ سماجی معصوم مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، ایسا نہیں لکھنا چاہیے۔ معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ بعض لوگ بچوں کو معصوم کہتے ہیں، بار بار منع کیا گیا، مسئلہ بتایا گیا کہ معصوم کا مطلب یہ نہیں ہے جس نے گناہ نہ کیا، معصوم کا مطلب یہ ہے جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی فیوچر میں بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے بچوں کو معصوم نہیں کہنا چاہیے۔ آریہ سماجیوں کے رد میں حضور اعلیٰ حضرت کا رسالہ آریہ دھرم پر 4 حرف، یہ اعلیٰ حضرت .net سے نکالیں، اس میں زبردست رد موجود ہے۔ میری کوئی کتاب اس مسئلے پر نہیں ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے چونکہ وہ مذہب کی تبدیلی کرانے کے لیے عیسائی مشنری کی طرح گاؤں گاؤں گھوم رہے ہیں اور گھر واپسی کر رہے ہیں، تو جو کم پڑھے لکھے مسلمان ہیں سب سے پہلے تو ان کو ہماری نصیحت یہ ہے کہ وہ اپنے دین کا ضروری علم سیکھے، خواہ کیسے ہی فتنے آئے، کون سی ہی حکومت آئے، حالات کتنے ہی ناگفتہ بھی ہو جائیں، اپنے دین پر، اپنے ایمان پر سختی سے قائم رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، احادیث کریمہ پڑھیں، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں اور دین کا ضروری علم سیکھیں، تو یہ جتنے بھی فتنے آئیں گے انشاءاللہ اس سے آپ کے دین و ایمان کی حفاظت ہوں گی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سید غوث بھائی نے حیدرآباد سے سوال پوچھا، سید صاحب نے پوچھا کہ ایک شخص چیٹنگ کر کے ایگزام میں پاس ہوا اور رشوت بھی دیا، تو اس سے جو اس کو ڈگری ملے گی، سند ملے گی، اب اس ڈگری کے بلبوتے پہ جو نوکری ملے گی تو وہ آمدنی جائز ہے کہ؟ جی ہاں، آمدنی جائز ہے، البتہ اس نے جو چیٹ کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اس کو چاہیے کہ توبہ کر لے اور آئندہ سے اس قسم کی چیٹنگ نہ کرے۔ اس طرح کی چیٹنگ کرنے سے دوسروں کا حق مارا جاتا ہے، اور جو لوگ پیپر وغیرہ لیک کرتے ہیں تو ان کو بھی اس کام سے بچنا چاہیے، ان کی آمدنی جائز نہیں ہے جو لوگ پیپر لیک کرتے ہیں۔ علیکم السلام۔ سمیر شیخ نے ممبئی سے سوال پوچھا کہ ایک شخص پوچھتا ہے کہ اس کا کارخانہ ہے تو اس میں جو مشینیں ہیں کیا اس پر زکوٰۃ ہوں گی؟ دیکھیے، کاروبار کے لیے جو مشینیں ہوتی ہے، مثلا درزی کی مشینیں ہو گئی، پلمبر کی اوزار ہو گئے، یا مستری کے اوزار ہو گئے، یعنی جو بھی پیشہ ہے اس کے جو اوزار ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، یہ سب آلۂ تجارت ہے، خواہ وہ 1000 روپے کے ہوں یا کروڑ روپے کے ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وعلیکم السلام۔ محمد عامر نے حیدرآباد سے پوچھا کہ اقامت میں کب کھڑا ہونا چاہیے؟ بعض لوگ امام صاحب سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ عمل کیا صحیح، کیا مستحب، سنت؟ اصلاح فرمائے۔ اصل میں یہ عمل جو ہے وہ سنت ہے، اور اس کے سنت ہونے پر، اس سے پہلے میں نے کچھ دن پہلے اس سلسلے میں ایک آڈیو ڈالی تھی، تو وہ صاحب کسی کے پاس ہو تو ان کو پرسنل میں دیجیے۔ اسی گروپ میں ایک سوال آیا تھا اور رمضان کریم سے پہلے آیا تھا، شاید 1-2 مئی کو وہ سوال آیا تھا، تو اس وقت میں نے تفصیل سے جواب دیا ہے، حوالے بھی دیے ہیں کتابوں کے، تو وہ کوئی صاحب ان کو بھیجیے۔ یہ عمل سنت ہے، اور وہابی دیوبندیوں کا پہلے سے کھڑے ہونا کسی بھی حدیث کی کتاب سے یا فقہائے کرام کے اقوال سے ثابت نہیں ہے۔